فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 74 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 78 یعنی آخری آیت تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ میں نے سورت کی ابتدا میں اور پچھلے درس میں آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ آیت نمبر 77 یہ آیت سجدہ ہے، اور جس طرح کے حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ حج پڑھے اور وہ 2 سجدے اس میں نہ کرے اور گویا وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے تو یہ سجدہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جی سجدہ جو ہے وہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، میں کئی مرتبہ توجہ دلاتا ہوں، آیت سجدات جو ہے اگر آپ ان کے معنی ہی پڑھ لیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ سجدہ کر لینا ہی بہتر ہے۔ اور ویسے بھی جو علامہ نے اپنے شعر میں کہا ہے، جو ایک سجدے کو تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں اور بعض دیگر صورتوں میں ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا، رسالت کسبی عمل نہیں، رسالت وہبی عمل ہے، یعنی کہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے لیے آدمی کوشش کرے اور اس سے مل جائے گا۔ رسالت ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے، اور جنہیں اللہ چنتا ہے ان کو اللہ رب العزت نے بچپن سے چنا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص عمر نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض نے بہت چھوٹی عمر میں ہی رسالت کا اعلان کیا ہے۔ رسالت کا اعلان کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے، رسول ہونا ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص بچپن سے رسول ہے وہ خود نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ اس کی طرف وحی لے کر آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے اور اس کو خبردار کرتا ہے اس کے لیے کہ تم اللہ کے چنے ہوئے ہو، رسول ہو، نبی ہو،
اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کی قلبی، ذہنی، فکری، جسمانی تربیت بچپن سے ہوتی آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی جو سیرت ہے وہ بچپن سے ایسی غیر معمولی ہو چکی ہوتی ہے کہ جس میں ماضی میں جب وہ رسالت یا نبوت کا اعلان کرے گا اور دعوت کا کام کرے گا تو اس کے یعنی مستقبل میں تو اس کے ماضی کو لے کر کوئی شخص بھی بات کرنے والا نہیں ہوگا سوائے ان باتوں کے کہ جو ہر دور میں کفار و مشرکین نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اعتراضات گھڑے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس کے جوابات دیے۔ وہ اعتراضات محض اعتراضات حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مثلا تو ہماری طرح چلتا پھرتا انسان ہے، تو ہماری طرح کھاتا پیتا انسان ہے، تو مفلس غریب آدمی ہے، تیرے تو پیروکار کمزور لوگ ہیں، تیرے تو پیروکار کم لوگ ہیں، تو سردار نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے اور اعتراضات کے جن کا تعلق اصلاً انسان کی سیرت اور کردار سے نہیں ہوتا، معاشرتی معاملات سے ہوتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھیں کہ رسول جہاں دیگر معاملات کی اصلاح کے لیے آیا ہوتا ہے، وہ معاشرے کی بھی تعمیر کے لیے آیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو یعنی موجود جو معاشرہ ہے جس کی اصلاح کے لیے وہ آیا ہے، وہ معاشرہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے، اس معاشرے کے اقدار ہی اتنے زبردست ہوتے ہیں تو اس کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کا آنا ہی یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ معاشرہ اس لائق نہیں تھا، اس کی اصلاح کے لیے آئے۔ اسی آیت سے دوسری بات یہ پتہ لگی کہ ہر فرشتہ پیغام رساں نہیں ہے۔ وحی کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو چنا ہے، اور اس میں جبرائیل علیہ السلام سر فہرست۔ جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت اگر کچھ فرشتے ہوں جسے ملائکہ جمع کا صیغہ ہے تب ایک دیگر بات، لیکن ہمیں احادیث سے صرف جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ وحی لے کر اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام جو بھی چنندہ لوگ تھے، انبیاء کرام یعنی رسولوں میں سے جو اللہ کے چنندہ لوگ تھے، ان کی طرف وہ بھیجے گئے۔ اچھا، پھر یہاں اس بات کو سمجھیں، ایسا بھی نہیں ہوتا کوئی فرشتہ کسی فرشتے کو اس کام کے لیے چن لے، کوئی فرشتہ کسی فرشتے کی ذمہ داری لگا دے، کوئی انسان جو رسول ہے وہ رسول ہوتے ہوئے کسی اور انسان کی ذمہ داری لگا دے۔ یعنی فرشتہ فرشتے کو رسول نہیں بنا سکتا، انسانوں میں سے رسول نہیں بنا سکتا۔ یہ بھی ایک بات سمجھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو رسول نہیں بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی ہے، وَوَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون آخی ہے کہ اے اللہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا پشت پناہ بنا دے، میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو رسول چنا۔ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو رسول بنایا ہے۔ اب ذہن کے اندر آپ بھائیوں کا خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اس بظاہر تو یہ بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے تو ہم اس کے اوپر اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس کے اوپر محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی لوگوں کے عقائد گمراہ ہیں، لوگوں کا عقائد صحیح نہیں ہے۔ یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جبرائیل عذاب کا فرشتہ ہے، نعوذ باللہ، منحوسیت کا فرشتہ ہے۔ جبرائیل کے آنے کا مقصد محض عذاب ہوتا ہے، محض تباہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر اس کا جواب دیا ہے کہ من کان عدوا لجبرائیل، جو بھی جبرائیل کا دشمن ہو تو وہ اس کے دشمن اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمان ہیں۔ اس کا اللہ نے جواب دیا، وہاں پوری میں نے تفصیل بتائی تھی۔ اسی طریقے سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بہت سارے فرشتے ایک وقت میں رسالت لے کے اتر سکتے ہیں، یعنی رسالت کے احکامات لے کے اتر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے، یسوع مسیح اپنی طرف سے کسی کو رسول چن سکتے ہیں،
اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے پولس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ پولس یسوع مسیح کی طرف سے رسول بن کر آیا تھا، جبکہ پولس ایک کذاب دجال قسم کا آدمی تھا کہ جو یہودی تھا، بھیس بدل کے عیسائیت میں داخل ہوا، اور عیسائیت میں جتنے گمراہ کن عقائد آج ہم دیکھتے ہیں وہ پولس کے لائے ہوا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو نہ تو نبوت و رسالت کے لیے، نہ تو کوئی اپنی محنت سے رسول یا نبی بن سکتا ہے، نہ ہی کوئی انسان کسی انسان کو، بھلے وہ رسول ہے، چاہے وہ رسول ہے، وہ کسی کو رسول بنا نہیں سکتا۔ اللہ جس کو چاہے گا، اللہ یصطفی، اور جیسے دیگر جگہ ہم نے پڑھا اللہ یجتبی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چنتا ہے، لوگوں میں کسی کو اختیار نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہم پچھلے دنوں پڑھا تھا ہم نے اللہ رب العزت کی حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرۃ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک وہ اللہ ہی ہے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن سے رات کو نکالتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے کہ یعنی کہ جو حق ہے، اور اس کے سوا جس کو بھی تم پکارو وہ باطل پر ہیں۔ اور بے شک اللہ نے ہی آسمان سے پانی کو برسایا اور اس کے ذریعے سے زمین سرسبز ہوئی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، یہاں تک کہ دریاؤں میں بہنے والی کشتیاں بھی اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور اس نے آسمان کو روک کے رکھا کہ وہ زمین پہ نہ گر جائے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، سوائے اس کے حکم کے۔ یہ جتنے بھی پیچھے ہم نے اللہ رب العزت کے شان اور اللہ رب العزت کی قدرت کو ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت نے ان کے بعد فرمایا کہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک وہ اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ سننے والا اور دیکھنے والے سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہی سمیع ہے، ہم میں سے کوئی سمیع، اللہ ہی سننے والا، ہم میں سے کوئی سننے والا نہیں، اللہ میں سناتا ہے۔ اللہ ہی بصیر ہے، وہی دیکھنے والا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ ہمیں دکھاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے پچھلے دنوں پڑھی تھی۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے پیچھے رہا، جو کچھ تم نے آگے بھیجا۔ آیت الکرسی میں ہم نے اس حوالے سے بہت تفصیل پڑھی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں یعنی کہ وہاں ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ ماضی اور مستقبل دونوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن یہاں سیاق کے اعتبار سے جو میں نے ایک سمجھنے کے ہیں وہ یہ کہ رسول کو ماننا اس لیے بھی ضروری ہے، ہمارے ماضی کی غلط اور ہمارے مستقبل کے نقصانات کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ یا میری آپ بات سمجھیں، ہماری ماضی میں یعنی دیکھیں سمجھیں ذرا، انسان کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ وہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ تجربات و مشاہدات و تجزیات وہ کرتا رہا ہے، تحقیقات کرتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا پیدا کیا، ہم نے پچھلے درسوں میں یہ بات پڑھی تھی، وہ اپنی کوشش سے اپنی معیشت معاشرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اسے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری غلطیاں کرتا ہے۔ اس کو جو چیز یعنی کہ فرض کریں کہ 6 مہینے میں جس کامیابی کو اسے حاصل کر لینا چاہیے وہ بعض مرتبہ 6 سالوں میں کرتا ہے، جس کو اسے 1 سال میں حاصل کر لینا چاہیے وہ 10 سال میں کرتا ہے، کیونکہ انسان اپنی جگہ ایک بات ہے کہ اشرف المخلوق ہے، لیکن جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو انفارمیشن نہ ملے، اس کو ہدایات نہ ملے، وہ چاہ کر بھی اپنے لیے بہتری حاصل نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ اللہ جانتا ہے ماضی میں انسان نے غلط کیا کی، اور اللہ جانتا ہے کہ مستقبل میں وہ اپنے لیے کیا کیا نقصانات کرے گا، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ماضی کو اس کو سمجھاتے ہوئے اس کے مستقبل کے حالات کیا ہو سکتے ہیں اسے سمجھانے کے لیے، اس کو نصیحت دینے کے لیے، اسے تربیت دینے کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ اب رسولوں کے آ جانے کے بعد ہمارا ماضی ان کی زبانی ہمارے سامنے آیا، ہمارا حال بہتر ہوا، اور اسی پہ ہم نے اپنا مستقبل بنانا تھا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم رسول کے آنے کو، ہدایت کے واضح ہو جانے کو، اسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کریں،
تو پھر آنے والے نقصانات سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اور پھر آخر کار کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آخر کار تو ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر آج ہم اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، آج ہم اللہ رب العزت کی طرف توجہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. آج ہم اپنی زندگی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. کل کو شکایت کرنے جیسی کیفیت میں بھی ہم نہیں رہیں گے. اور سمجھیں اس بات کو. دیکھیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا ازم ہمارے لیے کارگر نہ رہا. کمیونزم، سیکولرزم، نیشنلزم، کسی بھی قسم کا ازم ہمارے لیے کسی فائدے میں کوئی فائدہ لے کر آیا نہیں. آخر کار انسانیت کو اس سے نقصان ہوا ہے سوائے اسلام کے. ایک اسلام ہے جس سے انسانیت کو ہر صورت میں فائدہ ہوا. اگر ہم اسے قبول کریں گے، سعادت مندوں کی حیثیت سے اللہ رب العزت کی طرف لوٹیں گے، دنیا میں بھی فلاح پائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور اگر ہم اسے جھٹلائیں گے، دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہیں، اسے جھٹلا کے ہیں، اور آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. اس دین کو ہم گھر میں اپلائی کرتے ہیں، اپنے گھر میں ہم اس کے فوائد دیکھتے ہیں. اس دین کو ہم اپنے محلے پر اپلائی کرتے ہیں، ہم اس کے فوائد دیکھتے ہیں. اگر ہم اس دین کو اپنے ملک پر اپلائی کریں، ہم اس کے فوائد دیکھیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح شیطان ہمارے گھر محلے کے بارے میں نہیں چاہتا، اسی طریقے سے دشمن قوتیں ہمارے ملک کے بارے میں نہیں چاہتی. کہ ہمارے ملک میں اسلامی حدود کا نفاذ ہو، اسلامی اقدار اس پہ عمل درآمد ہو، یعنی فیصلے اسلامی عدالتی نظام کے ماتحت کیے جائیں. اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. نتیجتاً ہم صرف شکوے تو کرتے ہیں، ہم بد دعائیں تو دیتے ہیں، ہم حکمرانوں کو گالیاں تو دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اصلاحی کسی بھی قسم کے معاملات نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. نظام کی خرابی کا رونا ضرور روئیں گے، نظام کی اصلاح کے حوالے سے بات ہی نہیں کریں گے. اس کی ایک وجہ ہے. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، عوامی اعتبار سے ہم کرپٹ لوگ ہیں. عوامی اعتبار سے وہ الگ بات ہے کہ ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہم عوامی اعتبار سے کرپٹ لوگ ہیں. چونکہ ہمارے اپنے اندر بدعنوانی ہے، ہم جرم کا رستہ ڈھونڈتے ہیں. رستہ نہ ملے جب تک شریف ہے، رستہ ملتا ہے تو ہم پیچھے ہٹے بغیر بے ایمانی بدعنوانی کے معاملات کرتے ہیں. اسلام کا مطلب ہے احتساب، اسلام کا مطلب ہے سزا، اسلام کا مطلب ہے جرائم کا مکمل طور پر اختتام. اب مسئلہ یہ ہے، حرام کاری کی زندگی ہمیں چھوڑنی نہیں ہے. احتساب کا ہمیں ڈر رہتا ہے اور سزا کا ہمیں ڈر رہتا ہے. یہی وجہ ہم اپنے لیے جب نہیں چاہتے تو آپ سمجھیں حکمرانوں کے لیے کیسے چاہیں گے. سمجھے ذرا اس بات. اللہ نے ہمیں توجہ دلائی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ماضی کی تمہارے ساری ضلالتیں اور مستقبل کے تمہارے سارے فساد ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تمہارے لیے بہتری کس میں ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات. تمہارے لیے قوانین اسلام کے اندر زندگی ہے. کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تم سنو یا ایھا الذین آمنوا تو کان لگا لیا کرو، یا تو تمہیں کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا تمہیں کسی بات سے منع کیا جا رہا ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اپنے رب کے لیے رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میں نے پچھلے درس میں آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی، اپنے رب کے لیے رکوع کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کے آگے جھکنے سے بچا لیا. میں ایک اللہ کے آگے رکوع کرنا ہے، ہزاروں کے آگے سجدہ کرنے سے ہمیں بچا لیا، ایک اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے. ہزاروں کی عبادت کرنے سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. بس سمجھیں اس بات کو.
اللہ رب العزت نے رکوع سجدے کا حکم دیا ہمیں کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے رکوع سجدہ کریں، اور وہ رکوع اور سجدہ جو ہم پہ فرض ہے وہ نماز ہے. وہ رکوع اور سجدہ جو ہم پہ فرض ہے وہ نماز ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کی. اور وہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے ایک شخص ایک دن میں اپنے گھر کے سامنے بہنے والی نہر سے 5 مرتبہ غسل کرے، جس طرح اس کے جسم پہ میل کچیل نہیں رہے گا، بالکل اس طریقے سے اس کے اوپر خطائیں و گناہ نہیں رہیں گے. اس حدیث سے جہاں ہمیں اور دیگر باتیں پتہ لگتی ہیں، ساتھ یہ بات پتہ لگتی ہے نماز 5 وقت ہے. نماز 5 الگ وقتوں میں، تو ان 5 الگ وقتوں میں فرض رکوع سجدہ اور عبادت ہے. اولین رکوع سجدہ ان 5 فرض نماز. پھر یہ آیت سجدہ ہے کہ اللہ میں حکم دے رہا رکوع کرو سجدہ کرو، یہ آیت سجدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدہ کیا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. سورہ زمر کے اندر ہم نے اس حوالے سے بہت تفصیل سے پڑھا تھا. دیکھیں جو پچھلی آیت کا سیاق بھی مد نظر رکھیں، اگلی آیت کو بھی دیکھیں تو ہم بولتے ہیں کہ مقصد عبادت وہ تو رکوع سجدے میں آ گئی نا عبادت، پھر کون سی عبادت؟ اصل میں عبادت صرف نماز نہیں ہے، رکوع سجدہ نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے. ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اسے کرنا عبادت ہے. ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کر دیا ہے، رکنے کا کہا ہے، اس سے رک جانا عبادت. جس کے کرنے کا حکم دیا اسے کر لینا عبادت ہے، اور جس کام سے رک جانے کا ہمیں حکم دے دیا گیا اس سے رک جانا عبادت ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے تو زنا چھوڑ دینا عبادت ہے. روزہ رکھنا عبادت ہے تو جھوٹ کو چھوڑ دینا عبادت. حلال روزی کمانا عبادت ہے تو سود کو چھوڑ دینا عبادت. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر نیکی کے کام عبادت، جو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا عبادت ہے، اور جو نہ کرنے کا حکم دیا گیا اسے چھوڑ دینا عبادت. اگر آپ یک طرفہ عبادت کر رہے ہیں تو دوسری بھی کرنا آپ پر لازم ہے. اور میں عموماً کہا کرتا ہوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ رب العزت نیکیوں کی آپ کو خود توفیق دے گا. نیکی اور گناہ ایک ساتھ لے کر چلیں گے، یقین کریں گناہ وہ دیمک ہے جو آپ کی نیکیوں کو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور کھا جائیں گے. گناہ وہ دیمک ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض گناہ وہ جو ہم نے ایک بحث سمجھ لی ہے صغیرہ کبیرہ کی، تو بعض گناہوں کو ہم نے اپنی دانش میں صغیرہ، بعض کو کبیرہ سمجھتے ہوئے ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو خود ہی اپنی دانش میں ہم صغیرہ بنا لیتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ سوچ لیا کہ چونکہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چل رہی ہیں نا. تو ایسا نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. جن کو آپ صغیرہ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے جو گناہ ہیں دیمک کی طرح آپ کی نیکیوں کو کھا جائیں گے. کل قیامت کا دن ہوگا، میزان رکھا جائے گا، اعمال تولے جانے کا ترازو رکھا جائے گا، اور پتہ یہ لگے گا کہ آپ کے جب اعمال وہاں تولے جا رہے ہوں گے، گناہ کا پلڑا بھاری ہوا، آپ کے ساری نیکیاں ختم. آپ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ میری نیکی گناہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو حرج نہیں ہے. جب کل قیامت کا دن ہوا، گناہ کا پلڑا بھاری ہوا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، آپ کی ان میں سے کوئی نیکی اب کسی کام کی آپ کے رہے گی نہیں. تو اس لیے ضروری یہ چیز ہے ہم عبادت میں سب سے پہلے جس چیز کو اختیار کریں وہ ہے خود کو گناہوں سے، حرام کاری سے بچانا. کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی. جیسے کہ دیکھو حدیث میں کیا الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی سی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. معمولی سی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو کہ عمل کے میزان میں تمہارے کام آئے گی. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اللہ توفیق دے اس کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے گناہ معمولی سے معمولی بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. کہ وہ ایک گناہ بھی آپ کو اللہ کے آپ کی پکڑ کروا سکتا ہے، سارے اعمال آپ کے منہ پہ مارے جا سکتے ہیں. ضروری یہ ہے گناہ کو سب سے پہلے چھوڑیں، اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی بھی توفیق دے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، بھلائی کے کام کیا ہے، سمجھے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں، اسلام ایثار کی تعلیم دیتا ہے۔ اور بھائی میرے توجہ کریں اس بات، ہم تو خیر ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، یقین کریں۔ دیکھیں کمیونسٹ، ایتھیسٹ، ملحدین جو ہیں، پانی پی لیں، ملحدین جو ہیں ان کا ترا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانیت ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ میری بات توجہ سنیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلے انسانیت۔ اچھا جی، پھر تو انسانی خدمت ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ اچھا پھر انسانی خدمت کیا ہے؟ انسانی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ۔ جب وہ تعلیم کا نام لے رہے ہوں تو تعلیم سے مراد ان کے نظریات، اور جب وہ علاج کی بات کر رہے ہوں تو مراد ان کی ان دواؤں، ان کے وہ امیر کبیر قسم کی دواؤں بنانے والی کمپنیوں کے فارمولاز ان غریبوں پہ تجربے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے جتنے بھی ہیومن رائٹس مشن ہیں ان سب کی اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ لگے گا صرف اور صرف وہ مظلوم انسانیت کے نام پر پیسے اینٹ رہے ہیں، ان پر اپنے نظریات مسلط کر رہے ہیں، ان پر تجربات کر رہے ہیں، ان کو اپنے ان عزائم کے لیے کھڑا کر رہے ہیں جن کو وہ دیگر ممالک کے اندر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا دہشت گرد تنظیم ہے، خود کش حملہ آور کہاں سے آتے ہیں؟ بھائی خود کش حملہ آور، اگر 100 خودکش حملہ آور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی 100 خودکش حملہ آور اب تک کر چکے ہوں گے تو ان 100 میں 2 مسلمان ہوں گے، 98 غیر مسلم تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ آئے کہاں سے؟ کبھی ہم نے تحقیق کی؟ اس سمجھیں کہ خود کو 2 قسم کا آدمی مار لیتا ہے، ایک جو ذہنی مریض ہو، خود کو 2 قسم کا آدمی مار لیتا ہے، ایک جو ذہنی مریض ہو اور دوسرا جس کو بلیک میل کیا گیا ہو، جس کو دھمکایا گیا ہو، کسی بھی ذریعے سے دھمکایا جا سکتا۔ 2 قسم کا آدمی جو نا خود کو مار سکتا۔ اب سمجھیں، بھلے اس میں مسلمان یا غیر مسلم کی بحث نہیں، لیکن اگر مثال ہے ہم ان کی تحقیق کریں، وہ سارے کے سارے دھمکیوں میں تو نہیں آئے ہوں گے اور سارے کے سارے ذہنی مریض نہیں ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان 100 میں 98% طبقہ جو غیر مسلم تھا اور انہوں نے آپ کے ملک میں دہشت گردی کے معاملات کیے، یا دنیا میں دیگر جگہوں پہ جو دہشت گردی کے معاملات کرنے والے لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں یہ؟ ان کی ایسی ذہن سازی کیسے ہوتی ہے کہ یہ خود کو ختم کر لیتے ہیں؟ یہ بڑی بات ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی بھی بندہ اتنی آرام سے تیار نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اس کی وجہ ہے، آپ کسی بھی مقصد کے لیے کھڑے جب ہوں گے، یعنی کہ آپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کھڑے جب ہوں گے جب پیچھے کوئی مقصد، پیچھے آپ کا خاندان نہیں ہے، پیچھے آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے، پیچھے کوئی مال و اسباب نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے، آپ کی کوئی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر انجینئر کچھ اور نہیں ہے، کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، آپ کی کوئی بھی پس منظر ہے ہی نہیں جس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ آپ کی نظر میں آپ کی زندگی کوئی قدر و قیمت بظاہر ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی آپ کو سمجھائے کہ اب جو یہ آپ سے کام لیا جا رہا ہے اس سے آپ بہت بڑی قدر و قیمت پا جاؤ گے۔ اب وہ اس کے لیے تیار ہو، اس کے لیے وہ خود کا حملہ کر دیں۔ ہم سمجھیں ذرا اس بات کو۔ تو یہ جتنے بھی ہیومن رائٹس مشنز ہیں ان میں کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے عزائم، اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر اس قسم کے لوگوں کو کھڑا کیا گیا۔ آپ سمجھیں اس بات کو، ایک آدمی کو آپ
نماز پڑھا کے کھانا کھلائیں، روزہ رکھوا کے کھانا کھلائیں، حج کروا کے کھانا کھلائیں، دین کے سمجھو ذرا اس بات، اسے دین کی برکت کا احساس ہوگا، اسے دین کی برکت کا احساس ہوگا. لیکن اگر آپ کے کھانا کھلانے کے پیچھے دین ہی نہیں ہے تو دین اسے کہیں نظر آئے گا؟ ایک شخص کو آپ فری تعلیم دیں، فری تعلیم، انسانی خدمت سے سرشار ہو کر انسانیت کی تعمیر کے لیے، تاکہ انسانیت کی تعمیر ہو، ہم اس کو تعلیم دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ کا دین ہے تو اس کو قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا کہ آج میری شخصی تعمیر کے پیچھے اس دین کا کردار ہے. لیکن اگر یہ دین نہ ہو تو، یہ دین نہ ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. آپ سمجھیں، آج ہمارے یہاں کیفیت یہ ہے، انسانیت کا چورن بیچ کر ایک سیکولر طبقہ کھڑا کیا جا رہا ہے. مذہبی طبقات میں سے سیکولر طبقے کھڑے کیے، جو صبح شام دوپہر رات کی محنت صرف یہ ہے، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ لکھاؤ پڑھاؤ اور بس ختم. دین کہیں بھی نہیں. نظریہ عقیدہ منہج کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. نظریہ عقیدہ منہج انسان کو کھڑا کرتا ہے مقصد کے لیے. وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ کوئی مقصد تو نا آپ کے پاس آپ کی زندگی کا، آپ اسی کے لیے تو کھڑے ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اب میری بات توجہ سنیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حاتم طائی کا دور دیکھے ہوئے تھے. ہم پتہ ہے کیا ذہنی طور پہ یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے، جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کو سمجھنے کے لیے یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. تو حاتم طائی کا دور دیکھے ہوئے لوگ تھے. حاتم طائی کون تھا؟ ہم اس کو عام طور کے اوپر جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ حاتم طائی ایک انسانیت پسند آدمی تھا جو انسانیت کی خدمت کرتا تھا. عام طور پہ تو ہم یہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم تاریخی طور پہ تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حاتم طائی عیسائیوں کا ایک مبلغ تھا، ایک مشنری آدمی تھا. وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا اس آڑ میں کہ وہ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی کام آنے کے نام پر انہیں عیسائیت کی طرف دعوت دیتا تھا. ایک مشنری عیسائی تھا. ہم اس بات کو سمجھیں، ہم ایک مشنری مسلمان ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دور سے گزرے جس دور میں حاتم طائی وغیرہ یہ مشنری عیسائی تھے. انہوں نے یعنی عربوں کو بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی اور حاجیوں کی خدمت کرتے دیکھا صحابہ کرام نے. لیکن اس کے پیچھے مقصد تھا. مقصد کیا تھا؟ سرداری. اس کے پیچھے مقصد نیک نیتی، خدا ترسی نہیں تھا. اس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا. اس کے پیچھے مقصد اپنی سرداریاں تھیں. ان کے پیچھے مقصد عیسائیت کا پرچار تھا. صحابہ یہ سب دیکھتے ہوئے آ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ایثار کے اوپر. سب سے پہلے ان کے اندر کیا چیز داخل کی؟ ایثار. کس کے لیے؟ سنو ذرا بات کو. صحابہ کے زمانے میں میری بات توجہ سنیں، تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے لیکن ذرا سا غور کریں گے میری بات سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ ہاں یہ اس طرح ہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عیسائیوں کو کھلایا، یہودیوں کو، ہندوؤں کو نہیں. صحابہ پر ایک دور لایا گیا جس میں صحابہ کرام کو ہجرتوں پہ مجبور کیا گیا. صحابہ کرام کو بھوکا پیاسا کر دیا گیا. صحابہ کرام کو پریشان کر دیا گیا، بے یار و مددگار کر دیا گیا. دو دیوار سے ایک سامنے والی ایک ادھر والی دیوار سے دو ٹیک لا کے ہجرت کر کے آنے کے بعد، ہجرت کر کے لٹے پٹے کٹے آ کے عمار بن یاسر، ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آمنے سامنے دو دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سانس لے رہے لمبے لمبے. توجہ سنیں میری بات، توجہ سنیں. لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بال بچوں کا کیا ہوا؟ تو پیچھے رہے گا. تمہارے خاندان کا کیا ہوا؟ کہ پیچھے رہے گا. کیا پیچھے رہے گا؟ چھوڑ دیا انہوں نے. ادھر بال بچوں نے ان کے خاندان نے چھوڑ دیا. تو جا، تیرا دین ہے تو کر، ہمارا کیا تعلق. توجہ سنیں میری بات. مال و اسباب بھی چھین لیں ان سے. بیٹھ، کیا ہے مستقبل سامنے؟ کچھ بھی نہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میری بات توجہ سنیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب کیا ہوا اگلے دن سے؟ وفعلوا الخیر، بھلائی کے کام کرو.
بھلائی کے کام کیا ہیں؟ جو دین آپ کو بتائے گا وہ نہیں جو آپ اپنے ارد گرد سیلانی JDC یا سب کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تب جو سنو میری بات، جو انہوں نے پانی کی ٹنکی لگا لی، لے میں پانی کی ٹنکی لگاؤں. انہوں نے اسکول کھول لیا، میں اسکول کھول لیا. انہوں نے ایمبولینس نکال لی، میں ایمبولینس نکال. انہوں نے یہ کر لیا، میں یہ کر لوں گا. کھانا کھلا رہے ہیں، میں کھانا کھلاؤں. انہوں نے سایہ دار دیا، اب میں یہ کروں گا. انہوں نے یہ کر لیا، میں یہ کروں گا. انہوں نے یہ کرا، میں وفعلوا الخیر. لوگ نہیں بتائیں گے تمہیں کہ خیر کیا ہے، دین بتائے گا تمہیں کہ خیر کیا ہے. صحابہ بھوکے مرے، بغیر دین کے نہیں مرے. آپ میری بات سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. صحابہ کرام بھوکے ضرور مرے، پیاس سے ضرور مرے، جنگوں میں شہید ہو گئے، بیماریوں سے پریشان بیچارے دنیا سے چلے گئے، بغیر دین بغیر ملت کے نہیں گئے. ان دو باتوں میں فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کے لیے کسی اور طرف توجہ کی بھی نہیں. ان کی تربیت شروع ہو گئی تھی پہلے ہی دن سے. ورنہ آپ دیکھو نا، کون اپنا گھر بار چھوڑے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج وہ بیٹھے، اگلے دن سے کام شروع ہوگا، اگلے دن سے یار بات سنو نا یار، توجہ، بات سننے کی ضرورت ہے. مسجد کی جگہ خریدی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی. مسجد کی جگہ خریدیں گے، سب آپس میں بیچارے محنت کے پیسے ملا کے سب کریں گے. مسجد کی جگہ خرید لی. پانی کے کنویں خریدے جائیں گے. یار کیا ہے، یہود پانی بیچتے تھے، پانی کے کنویں خریدے گئے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کو فری کیا گیا. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کو فری کیا گیا. تعلیم، مسجد کے اندر یونیورسٹی لگ گئی، ہر چھوٹا بڑا جو بھی آ رہا ہے اس کو تعلیم دی جا رہی، زبانیں سکھائی جا رہی ہیں، دیگر چیزیں، دیگر علوم سکھائے جا رہے ہیں. چھوڑ دو نا اس کو. اور قرآن، دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، دین کی تعلیم. توجہ سنو میری بات. اب تیار ہونا شروع ہو رہے ہیں لوگ. پھر ان کی جہادی تربیت شروع ہوئی. یہ جب یہ حکم ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا، جہاد کا حکم دیے گئے وہ لوگ کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا. اس کے لیے ان کی تیاری شروع ہوئی، ان کی جنگی تربیت شروع ہوئی. تعلیم انہیں دی جا رہی ہے، جنگی تربیت انہیں دی جا رہی ہے. انہیں سکھایا جا رہا ہے سب سے پہلے ایثار، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے اندر قربانی کا جذبہ، سب سے پہلے ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے. دین کے لیے تیاری کرو، سب سے پہلے ان کو مشنری بنایا جا رہا ہے. تمہارے ذریعے تمہارے دین کو سب سے پہلے فائدہ ہونا چاہیے. دین افراد کو کھڑا کرے گا، افراد کو کھڑا نہیں کریں گے. دنیا کی تاریخ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، افراد کو کھڑا نہیں کر پائے، دین نے افراد کو کھڑا کیا. دنیا کی تاریخ گواہ ہے. کھلا لو، ٹھسا لو، کچھ بھی کر لو کہ لوگ کھڑے ہو جائیں تمہارے ساتھ، دین کھڑا کرے گا تمہارے ساتھ. بھوکے ننگے پیاسے ہوں گے لیکن کھڑے رہیں گے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو بکرے کی 2 پسلیوں کا آسرا ہو، فجر اور عشاء کی نماز میں کولے گھسیٹ کر آنا پڑے. گھسیٹ کر آئے گا نماز پڑھنے کے لیے. آ کس آسرے میں رہا ہے؟ آ کس آسرے میں رہا ہے؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ منافق پیدا نہیں کرنے، مجاہد پیدا کرنے. منافق پیدا نہیں کرنے. آپ سمجھے بات. وفعلوا الخیر، بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھلائی کے کام کیے. میں نے عرض کیا تعلیم، تربیت. اب آپ سمجھیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. کیا ہے یہ؟ چھوڑ دیں، بند کر دیں. توجہ سنیں بات کو. ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کے پاس ایک وقت میں کیفیت ان کی یہ ہوتی تھی، ایک وقت میں ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ 2 3 دن 4 دن فاقے کرتے تھے وہ. اب اگر ہمیں یہ کوئی سمجھا رہا ہو نا، آپ سنیں ذرا بات کو، کہ
فاقوں کو ختم کرنا ہے. نہیں بھائی، فاقوں کو ختم پہلے نہیں کرنا ہے. آپ سمجھو اس بات، فاقوں کو ختم نہیں کرنا. فاقوں کے دوران میں ان لوگوں کو کھڑا کرنا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہم پر فاقوں کا دور آیا کیوں، فاقوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سارا مال و اسباب اس چیز پہ خرچ کر دیتے کہ ہمارے لوگوں کو بس کھانے کو مل جائے. مال و اسباب خرچ ہوا تعلیم و تربیت کے اوپر، مال و اسباب خرچ ہوا جہاد کے اوپر، مال و اسباب خرچ ہوا ان کی شخصی تعمیر کے اوپر. شخصی تعمیر ہوئے، وہ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون بھوکا ہوتا تھا؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات آپ سمجھیں ذرا، آج کون کہہ سکتا ہے یہ بات، کون یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہمارا کوئی آدمی بھوکا نہیں سویا؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ کیا بات ہے، کیا عجیب و غریب بات. یقین کریں، وفعلوا الخیر، بھلائی کا کام آپ کو دین بتائے گا. بھلائی کا کام اسے کرتے دیکھا، وہ یہ کر رہا ہے، چل ہم یہ شروع کر دیں، وہ یہ کرنا شروع، اب ہم نہیں. دین بتائے گا تمہیں کیا کرنا ہے. اس طرح کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم صحابہ کرام پا گئے تھے. ان کے طریقے پہ تابعین نے عمل کیا، انہوں نے کامیابی پائی. ان کے طریقے پہ تابعین نے عمل کیا، انہوں نے کامیابی پائی. یہ سلسلہ چلتا ہوا ہے یہاں تک ہے کہ ہم جب تک کوے رہے اس وقت تک صحیح رہا. جہاں ہم ہنس کی چال چلے وہیں اپنی چال کو فراموش کر گئے. ہم کوے ہیں، ہنس نہیں ہیں. اس بات کو سمجھیں. دیکھا ہے کبھی کسی کوے کو؟ ایک کوے کا بچہ بھی گھونسلے سے گر جائے اور خطرہ ہو اس کے لیے، چاروں طرف کوے سیکنڈوں میں کیسے اکٹھے ہوتے ہیں. او بھائی میرے پیارے، اور آخری اپنی اسی کوشش کرتے ہیں آخری کہ کسی بھی طرح اس بچے کے قریب وہ خطرہ نہ جائے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سیکنڈوں میں وعدے دے کے چاروں طرف سے کووں کی پوری جناب قوم وہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہے. آج کتنے ہی لوگ ہمارے مار دیے جاتے ہیں، کانوں پہ جوں رینگتی ہے. میں کہہ رہا تھا پچھلے دنوں بھی، بتاؤ آج کہاں ہے فلسطین کا مسئلہ؟ دلا رہا تھا نا پچھلے دنوں بھی توجہ. آج کہاں ہے؟ آج یاد آ رہا ہے میں فلسطین؟ آج یاد آ رہا ہے میں اسرائیل؟ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ شروع کا چورن ہوتا ہے بکنے کے لیے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لکھ لینا میری بات، آپ تمام بھائی یہ لکھ لینا انشاءاللہ. اللہ ہمارے بھائیوں کا مددگار ہے، لیکن لکھ لینا، آئندہ رمضان پھر آپ کو وہ یاد دلائیں گے. لکھ لو میری بات، آئندہ رمضان اسرائیلی گورنمنٹ پھر کچھ کرے گی، پھر ایک دفعہ آپ کا کرنٹ چیک کیا جائے گا. تھوڑی سی تحقیق کر لو گھر جا کے. پچھلے 3 سال سے یہی ہوتا ہے، ہر رمضان فلسطین کے اندر کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر مظالم اسرائیلی آرمی ڈھاتی ہے. 100 150 200 افراد شہید ہوتے ہیں. پوری دنیا میں اس کا وویلا اٹھتا ہے. ساری دنیا کے حکمران سوئے رہتے ہیں. اقوام متحدہ اپنی نشے میں پڑی رہتی ہے. سارے بدماش دیگر بدماشوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے والے اپنے ہی داخلی معاملات کے اندر پورے ہوتے ہیں. یہاں بیٹھ کر ہم قنوت نازلہ اور دیگر تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ان دی اینڈ پھر سے ہم ان چکروں میں یقین کریں بڑے اطمینان سے شروع ہو جاتے ہیں. فلسطین کے نام پہ چندے لے لے کے دوبارہ سے اس چیزوں کے اوپر ہم شروع ہو جاتے ہیں جو اصل میں ہمارے کرنے کے کام. وہ تو اس دفعہ کمال ہو گیا کہ فلسطینی سفارت خانے سے جو ہے نا ایک لیٹر جاری ہو گیا کہ ہمارے نام پر کوئی بھی چندہ مانگے مت دو، کیونکہ ہمارا ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے بھائی. تو اس دفعہ چندے نہیں ہوئے، ورنہ یقین کریں اس دفعہ بڑے لوگوں نے چندے لے لیتے ہیں فلسطین کے نام پر. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ہمیں بھلائی کے کام کرنے ہیں بلال کی استطاعت والے، ہمیں بھلائی کے کام کرنے ہیں خالد بن ولید کی استطاعت والے، ہمیں بھلائی کے کام کرنے ہیں علی بن ابی طالب کی استطاعت والے، ہمیں بھلائی کے کام کرنے ہیں عثمان بن عفان کی استطاعت والے. اللہ کی قسم کیا لوگ ہیں. علی اپنی استطاعت کے مطابق روز کا ایک معمول ہے. ابھی ہم
وہ بات نہیں کر رہے جب جہاد کھڑا ہو چکا تھا, جب تو سب کا ایک کام تھا اور بتا جہاد بس. آج جہاد کھڑا ہو جائے, کل ہمارا صرف ایک کام ہوگا, اور وہ کیا ہوگا؟ صرف جہاد. اللہ ہم پہ ایسا حکمران لائے. سمجھیں ذرا اس بات. علی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ نیا چہرہ دکھ رہا ہے. یار میری بات توجہ سے سننا. علی مسجد میں بیٹھے ہیں, نیا چہرہ نظر آ رہا ہے, اٹھ کے گئے, السلام علیکم جی, خیریت سے بیٹھے؟ ہاں میں فلاں قوم سے آیا ہوں اور وہ مجھے پتہ لگا تھا کہ تو تمہارے خاندان میں کوئی شخص ہے کہ جس نے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا, مجھے اس سے ملنا تھا. ابو جہل ملنے دیتا؟ ابو لہب ان جیسے. علی مسجد میں بیٹھے ہی اس لیے ہیں, مسجد سے مراد مسجد حرام کعبۃ اللہ. علی مسجد میں بیٹھے ہی اس لیے. عمر کیا ہے؟ 12-14 سال 15 سال. ہمارا 12-14-15 سال والا کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے, باپ اس کو ان چکروں میں لگنے ہی نہیں دیتا. سنو ذرا بات کو, میرے پیچھے پیچھے آ جائیں, میں آگے چلتا رہوں گا. جس دروازے کے پاس رک جاؤں بس اس میں آپ خاموشی اندر داخل ہو جائیے گا, میں آگے چلے جاؤں. علی کی جب تک استطاعت یہ ہے, علی یہ کر رہے ہیں. علی کے آگے استطاعت جہاد کی تھی, علی نے جہاد کیا, ساری زندگی جہاد کرتے رہے. عثمان پہلے دن سے اللہ نے مال و اسباب سے نوازا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان, ہم نے فلاں غلام کو خریدنا ہے, اپنے مسلمان بھائی کو آزاد. سب سے پہلے کیا کی, سب سے پہلا کام ہی کیا ہوا؟ پھنسایا تھوڑی ہے, غلاموں کو آزاد کروایا. اپنے باصلاحیت لوگوں کو الگ کرو, ان پہ محنت کرو. باصلاحیت لوگوں پہ ٹھسانا تھوڑی ہے. برباد کر رہے ہو پیسے کو, ٹھسا رہے. کیا انسانی خدمت یہ ہے؟ تو صحابہ میں کیوں نہیں تھی؟ سنو ذرا بات. کہاں نظر آتا ہے مکی دور میں, مدنی دور میں کہاں تھے وہ کھلاتے ہوئے؟ ان غریبوں کی تو استطاعتوں میں نہیں تھا. انہوں نے لوگوں کو کھڑا کیا. وہ لوگ دنیا بھر کے مال و اسباب کے اوپر قابض ہو گئے اور انہوں نے قوموں کے درمیان اس کو برابری کے ساتھ تقسیم کیا. آج ہماری کیفیت یہ ہے, یقین کریں, دنیاوی اسباب پہ قبضہ تو دور کی بات ہے, دنیاوی اسباب کا علم تک نہیں رکھتے ہم. اسباب ہیں کیا, ضرورت کس امر کی ہے اس وقت پتہ تک نہیں ہے ہمیں. آج ہم پالیسی میکرز نہیں ہیں, پالیسی فالوورز ہیں. کتنا فرق ہے. سنو ذرا بات کو. وہ کہتے ہیں عثمان فلاں غلام کو ہم نے خریدنا ہے. عثمان ہم نے مسجد خرید, مسجد کے لیے زمین, سر حاضر. عثمان کنویں خریدنا. جہاد کا اعلان ہو گیا, اتنا مال و اسباب سے. حضرت یہ میرا پورا مال ہے, مال. پرچی کٹے گی, اعلان ہوگا, حاجی فلاں فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے ہیں. ڈرامے بازی نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ تو صحابہ نہ بتاتے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوہد و سخا ہمیں پتہ بھی نہ لگتا. آپ سمجھیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نابینا عبداللہ بن ام مکتوم کی حیثیت کیا ہے, کیا حیثیت اس کی, کیا ہے اس کی استطاعت میں, سوائے اس کے فجر کی اذان دے رہا. نابینا ام مکتوم کیا کر رہا ہے؟ اذانیں دے رہا. جہاد کی باری آ گئی, نابینا ام مکتوم او آگے آگے یار, ادھر تمہارے لیے تو سورہ انفال نے, تو سورہ توبہ نے تم پر سے جہاد کو معاف کروا دیا, تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا. یہ تو کر سکتے ہو, جو تمہاری استطاعت میں ہو وہ کرو. بھیڑوں کی بھیڑ مت بنو کہ جو سب کر رہے ہیں نا وہ میں کروں گا. نہیں, تمہاری استطاعت میں جو ہے وہ کرو. تم یہ کر سکتے ہو تم وہ کرو. تم سنو ذرا بات, سارے کے سارے لگے پڑے ہیں سوشل میڈیا پہ. تیری استطاعت سوشل میڈیا نہیں, تیری استطاعت تو کچھ اور ہے. تو لوگوں کو پڑھا سکتا ہے, تو کہاں اس میں وقت ضائع کر رہا. تو کما سکتا ہے, تو کہاں اس میں وقت ضائع کر رہا. تو ہتھیار سے لڑ سکتا ہے, تو اس میں کہاں وقت ضائع کر رہا. تو زبانی دعوت دے سکتا ہے, تو کہاں اس میں وقت ضائع کر رہا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو جس کے کرنے کا کام ہے, وہ کہتے ہیں نا اردو کی محاورہ ہے, جس کا کام اسی کو ساجھے.
تو جس کے کرنے کا کام ہے وہ کرنے کے لیے سعادت مندی کے ساتھ آگے آئے گا. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ان بھلائیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاصل کریں. اور فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے. جہد ہماری اردو میں ہم کہتے ہیں نا جد و جہد کہتے نہیں کہتے ہم جد و جہد. جہد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بے پناہ کوشش کرنا, بے پناہ محنت کرنا. توجہ سننا میری بات, بے پناہ کوشش کرنا. اب دیکھیں آگے آیت میں الفاظ ہیں وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اس نے تمہیں چنا اور دین میں تمہارے لیے کسی قسم کی تکلیف رکھی تو حرج سے, تو جہاد سے مراد یعنی جہد کوشش کرنا, جہاد اس کا مبالغہ ہے یعنی بے پناہ کوشش کرنا. تو وما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا گیا, مطلب دین میں کوئی مشق نہیں. اس کا مطلب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جہاد کے معنی دین میں بے پناہ محنت کرنا ہے. ہاں سورت کا سیاق بھی بتاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اُذِنَ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, اجازت دیے گئے وہ لوگ جہاد کرنے کی, قتال کرنے کی کہ جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہے. تو جاہدوا فی اللہ حق کا جہادی سے مراد باقاعدہ ہتھیار سے جہاد کرنا ہے, کوئی زبانی کلمی محنتیں نہیں کرنی, یہ باقاعدہ ہتھیار سے جہاد کرنے کی طرف اشارہ. اور اگلا ہی حصہ مزید واضح کرتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں چنا, اس نے تمہیں چنا ہے. یہ بھی واضح کرتا ہے جہاد سے مراد کیا ہے. پھر یہ بھی واضح کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو رکوع کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی عبادت کرو, بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو وہ جتنا بھی تھا جسمانی سارا زبانی کلمی وہ سب تو پہلی آیت میں ہو گیا نا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, میں جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. لیکن پھر بھی کوئی بات رہ جائے تو چلو ویسے بھی لے لیتے ہیں اس کو. وہ اجتباک, اس نے تمہیں چنا. کس کے لیے؟ جہاد کے لیے, جد و جہاد کے لیے. کس جد و جہاد؟ بس بھائی دیکھو دین جو نا بھائی یہ ہے مسجد جاؤ, نماز پڑھو, اللہ اللہ کرو. تم پیسے والے ہو پیسہ دے دو, کھلا سکتے ہو کھلا, ٹھسا لو, ٹھسوا لو. دین سے حج کروا لو, پیسے والے نا طاقت ہے سفر کے, حج کروا لو. الحاج اب یار یہ بقرعید مہنگی مہنگی قربانی کروا لو. ہو بھائی صاحب 6 لاکھ کا بیل لائے تھے, بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اللہ کے راستے میں محنت کرو جسے محنت کرنے کا ہے. محنت 2 ہیں اللہ کے راستے میں, 2 محنت ہے, تیسری نہیں. تیسری تو پھر بھی نہیں ہے. چلو وہ 2 محنتیں ایک ہی آیت میں دیکھتے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا سارے کے سارے مسلمان جہاد نہیں کریں گے. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم لعلهم يرجعون. بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم میں سے ایک گروہ الگ ہو, دین کی سمجھ حاصل کرے, اپنی قوم میں لوٹ کے جائے, انہیں دین کی سمجھ دے تاکہ وہ دین کی طرف رجوع کرے. تو 2 حصوں میں محنت, ایک جہاد و قتال, دوسرا تعلیم و تربیت. ایک ہے جہاد و قتال, دوسرا تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت میں ہے تبلیغ و اصلاح, تعلیم و تربیت میں ہے تبلیغ و اصلاح, تعلیم و تربیت. جیسے کہ جہاد میں ہی خلافت و دفاع ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 2 ہی طریقوں سے محنت ہوگی, یہ 2. اور آپ تو وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں مسجد جاؤ, نماز پڑھو, اللہ اللہ کرو, روزے رکھ لو, مہنگی قربانی کر لو, حج کر لو, کھلا لو, ڈھسا لو, پیسے دے دو. آپ تو بس اس میں اور کیا محنت ہے آپ کو دعوت تبلیغ کے کام کے لیے بولے اس کے لیے آپ کی محنت نہیں, آپ کو تعلیم و تربیت کے لیے بولے اس کے لیے آپ کے پاس نہیں. حالانکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت, ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں نکالا کس لیے کہ تم برائیوں سے روکو گے, تم نیکیوں کا حکم دو گے. یعنی کہ بہترین امت میں داخلہ اس صورت میں ہے جب دعوت و تبلیغ کا, اصلاح کا ہم کام کریں
اور ہم میں سب سے بہترین کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے. یہ بہترین امت میں بہترین کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں تو سب سے بہترین وہ ہے جو یا تو قرآن سیکھے یا سکھائے. وہی دیکھو میں عرض کیا کر رہا ہوں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی میں. اگر آپ کوئی اور محنت بھی سمجھتے ہیں تو وہ محنت یہی ہو سکتی ہے کہ آپ تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ، دعوت و اصلاح کے معاملات میں محنت صرف کریں. اس کے علاوہ تو اور کوئی محنت نہیں. نماز روزہ زکوٰۃ تو اس میں ہی نہیں، وہ تو پچھلی آیت اور اگلی آیت میں آئے گا. اس میں تو جہاد و قتال ہے، اس میں تو اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا ہے. اور وہ محنت یقین کریں اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم پہلے خود محنت کریں، کسی اور کا انتظار نہیں کریں. میں عموماً توجہ دلایا کرتا ہوں. دیکھیں، شکوہ تو ہر کسی کی زبان پہ ہے، عمل کس کے پاس؟ گالیاں تو ہر کوئی دے رہا ہے، لیکن اصلاح کی کوشش کون کر رہا ہے؟ آپ ایک طرف یہ تو کہو کہ سب غلط ہیں، لیکن ان سب غلط میں سب میں تو آپ کی بھی گنتی آ گئی نا. لیکن اگر آپ صحیح ہیں تو اس کا مطلب اور بھی صحیح ہوں گے. کیا آپ نے ان تمام صحیح لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے مزید محنت کی، مزید تربیت کی کوشش کی؟ یقین کریں فکر سے تدبیر نکلتی ہے اور تدبیر پر جہاد ہوتا ہے. آپ میں فکر تک ہے اس دین کی، آپ نے تدبیر کے لیے سوچا، جہاد وہ تو آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے ہی جا رہا ہے. تو اس بات کو سمجھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب سے اپنے دین کا کام کرے، ہماری توفیقوں کو بڑھائے، خالص دین کے لیے خدمت کی توفیق دے، بغیر کسی ریا و نمود، بغیر کسی شہرت طلبی کے، صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہم اللہ کے دین کا کام کریں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.